سردار بیوی سے، بیگم مجھے بینک میں نوکری مل گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مجھے گھر والا ہی ماحول ملے گا۔ بیوی، آئے ہائے، ادھر بھی برتن ہی مانجے گا۔ ڈاکٹر بوڑھے مریض سے، میں تمہیں ایسی دوا دوں گا کہ تم جوان ہو جاؤ گے۔ بوڑھا مریض چیختے ہوئے، نہیں نہیں ڈاکٹر، اگر میں جوان ہو گیا تو مجھے پینشن نہیں ملے گی۔ کون کہتا ہے موبائل اور بیوی الگ ہیں؟ دونوں کو پاس رکھنا پڑتا ہے، دونوں کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، دونوں کو رات کو چارج بھی کرنا پڑتا ہے، بس موبائل کو بریک پن سے اور بیوی کو موٹی پن سے۔ بیوی، اٹھیں نماز پڑھ لیں، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ خاوند، بہت نیند آ رہی ہے، قضا پڑھ لوں گا۔ بیوی، شریعت قضا نماز سے منع کرتی ہے۔ خاوند، شریعت 4 شادیوں کی اجازت بھی دیتی ہے۔ بیوی، سو جائیں سو جائیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جن لڑکوں کو یہ پتہ بھی نہیں لگتا کہ رضائی میں ٹھنڈ کدھر سے آ رہی ہے، وہ بھی لڑکی کو کہتے ہیں، پلیز مجھے بتاؤ پریشان کیوں ہو، میں کوئی حل نکالتا ہوں۔ شوہر اپنی ساس سے، آنٹی آپ کی بیٹی میں ہزاروں خامیاں ہیں۔ ساس، ہاں بیٹا، اسی لیے تو اسے اچھا لڑکا نہیں مل سکا۔ شیخ اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، کہتا ہے، یار میری بیوی بڑی فضول خرچ ہے، جب سے شادی ہوئی ہے ہر روز 1000 2000 مانگتی ہے۔ دوست، وہ ان پیسوں کا کیا کرتی ہے؟ شیخ، پتہ نہیں، میں کدی دیتے ہی نہیں۔ امی، کتنی عمر والی لڑکی سے شادی کرو گے؟ بیٹا، 30 سال والی سے۔ امی، 30 سال والی نہ ملے تو؟ بیٹا، تو 2 15 والی لے آنا۔ امی، دور فٹے منہ۔ نکاح کے وقت مولوی صاحب نے لڑکی سے پوچھا، کیا یہ لڑکا تمہیں قبول ہے؟ لڑکی نے غصے سے کہا، اگر قبول نہ ہوتا تو یہ جو اتنی سج دھج کے اتنی دیر سے بیٹھی ہوں تو کیا ایسی ہی بیٹھی ہوں؟ فضول سوال نہ کر، اور نکاح پڑھا۔ مولوی صاحب لڑکے سے، بیٹا یہ لڑکی اپنی 100 گز لمبی زبان کے ساتھ قبول ہے؟ ایسے رشتہ دار سخت برے ہوتے ہیں جو آتے ہی امی سے پوچھتے ہیں، اے تیرا منڈا کی کردا ہے؟ امی، کرنا کی انہیں، موبائل دا کھیڑا چھڈے گا تے کچھ کرے گا نا۔ لڑکا اپنی گرل فرینڈ سے بہت پیار کرتا تھا۔ لڑکا بولا، مجھے کوئی ایسا تحفہ دو جو میں اپنے پاس رکھوں۔ لڑکی نے ایک جوتا اتار کر دیا۔ لڑکا وہ جوتا سنار کے پاس لے گیا اور کہا، جوتے کا گولڈ فریم بنا دو۔ جب لڑکا جوتا لینے گیا تو سنار نے پوچھا، یہ کس پیر صاحب کا جوتا ہے؟ لڑکا، پیر کا نہیں، میری گرل فرینڈ کا جوتا ہے۔ سنار بولا، نکل جا حرامدیا، میرا خاندان کل سے جوتا چوم رہا ہے کہ پیر کا جوتا ہے۔ سردار کافی دیر سے دور کھڑی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ لڑکی نے تنگ آ کر ہاتھ سے لعنت کا اشارہ کیا تو سردار نے اپنے دوست کو کونی مار کر کہا، لے آج پھر 5 بجے دا ٹائم فکس ہو گیا ہے۔ ایک پٹھان کا رات کو چارپائی پر پیشاب نکل گیا۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا کر دیا؟ تو پٹھان شاعر نے یہ شعر سنا دیا کہ ناکامی عشق کا اب اتنا اثر ہونے لگا غالب کہ اب آنسو بھی نکل رہے ہیں راستہ بدل بدل کر۔ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر۔ صبر اور شکر دونوں کا ہی بہت بڑا مرتبہ ہے۔ صبر مصیبتوں کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے اگر بیوی میکے گئی ہے تو شکر کرو، اور اگر گھر پر ہے تو صبر کرو۔ بیوی شرابی شوہر کو ٹھیک کرنے کے لیے کالا لباس پہن کر کھڑی ہو گئی۔ شوہر، تم کون ہو؟ بیوی، میں چڑیل ہوں۔ شوہر، ہاتھ ملا، میں تیری بہن کا شوہر ہوں۔
ایک بیوی نے اپنے شوہر کو طعنہ دیا کہ تم بدل گئے ہو۔ شوہر: میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، اس لیے شادی سے پہلے بھی مجھے شادی کا شوق تھا اور شادی کے بعد بھی مجھے شادی کا ہی شوق ہے۔ دل تو کہتا ہے کہ چھوڑ جاؤں یہ دنیا، پھر خیال آتا ہے کہ امی کی خدمت کے لیے بہو کون لائے گا۔ پروگرام کینسل۔ زندگی سے تنگ آ کر بندر نے شیر کو انگلی دے دی۔ شیر بولا: کس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے؟ بندر سینہ تان کر بولا: میں نے۔ شیر بولا: کسی نے دیکھا تو نہیں؟ بندر: کسی نے نہیں دیکھا۔ شیر بولا: ایک باری پھر کری یار، بڑا مزہ آیا ہی۔ کل ایک شادی میں بارات کافی لیٹ ہو گئی۔ میں دلہن کے باپ کے آگے پیچھے گھومتا رہا کہ شاید کہہ دیں بیٹا ہماری عزت رکھ لو۔ جڑواں بچے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا جبکہ دوسرا اداس تھا۔ باپ: اتنا کیوں ہنس رہے ہو؟ بچہ: اتنی ٹھنڈ میں امی نے دونوں بار ہی اسی کو نہلا دیا۔ جس حساب سے انڈے مہنگے ہو گئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے اس بار گرم انڈے والا اپنے ساتھ 2 سیکورٹی گارڈ ضرور رکھے گا۔ ایک پاگل دوسرے پاگل سے: تم کس دن پیدا ہوئے؟ دوسرا پاگل: اتوار کو۔ پہلا پاگل: تم مجھے پاگل بنا رہے ہو، اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔